الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فکأی من قریة اہلکناها وہی ظالمة فہی خاویة علی عروشها وبئر معطلة وقصر مشید۔ فکأی من قریة، پس کتنی ہی بستیاں ہیں، اہلکناها کہ ہم نے انہیں ہلاک کیا، وہی ظالمۃ اور اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، فہی خاویۃ علی عروشها پس وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی ہیں، وبئر معطلہ اور کتنے ہی بیکار چھوڑے ہوئے کنویں ہیں، وقصر مشید اور کتنے ہی بیکار چھوڑے ہوئے چونا گچ محل ہیں۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول مکرم علیہ السلام کو تسلی دی اور ان کے غم کو دور کرنے کے لیے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں، ان کی بھی ان کی قوم والوں نے تکذیب کی، ہم نے ان کو مہلت دی، پھر ہم نے ان کو جب ان کا وقت آیا ان کو ہم نے پکڑ لیا۔ تو آج یہ کفار مکہ ہیں، ہم نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، جب چاہیں گے ان کا وقت آئے گا ہم ان کی بھی پکڑ کر لیں گے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، پس کتنی ہی بستیاں ہیں جو ہم نے ہلاک کر دیں، یعنی چند 7 بستیوں کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا جو بڑی بڑی بستیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور دیگر بستیاں ہیں جو ان کے حالات سے موافقت رکھتی تھیں، اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ کہتے ہیں کتنی ہی بستیاں ہیں اہلکناہا، ہم نے ہی انہیں ہلاک کر دیا، ہم نے ہی انہیں تباہ کر دیا۔ جرم کیا تھا؟ وہی ظالمۃ، وہ ظلم کرنے والی تھیں، ان کے اندر ظلم پایا جاتا تھا، اور ظلم سے مراد سب سے بڑی جو ظلم کی قسم ہے وہ شرک ہے، کہ شرک ان کے اندر موجود تھا۔ اور اگر ہر قوم کا آپ سبب لیں گے تو ان کے اندر ایک سبب جو بنیادی طور پر سب میں مشترک تھا وہ کیا تھا؟ انبیاء کرام علیہم السلام کو جھٹلانا، ان کی تکذیب کرنا، اور اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء کے اندر بھی بیان فرمائی۔ اور اسی طرح سورہ عنکبوت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر بستی کو ان کے گناہوں کے سبب سے پکڑا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ بستیاں ایسی تھی کہ جن کے اوپر ہم نے ہوا کو بھیجا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ ایسی بستیاں تھیں جن کو چیخ نے آ کر پکڑ لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ ایسی بستیاں تھیں جن کو ہم نے زمین کے اندر دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ ایسی بستیاں تھیں جن کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ کہتے ہیں یہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے۔ تو یہ ظلم یہ سب سے بڑا یعنی سبب تھا بستیوں کی تباہی اور بربادی کا، اور یہی چیز کفار مکہ کے اندر بھی موجود تھی۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اقوام کو تو اللہ تعالیٰ نے چلیں ایک وقت بھی آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا، ختم کر دیا، آخر پھر اس بستی کو کیوں نہیں اللہ نے تباہ کیا مکمل طور پر؟ اس کی 2 وجوہات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کی ہے۔ ایک خود رسول مکرم علیہ السلام کا اس علاقے کے اندر موجود رہنا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ جب تک آپ ان کے اندر موجود ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں۔ جتنے بھی انبیاء کی قومیں تباہ ہوئیں ان کے اندر آپ پڑھیں گے کہ نبی کے وقت کے نبی کو جو ہے اس بستی سے نکلنے کا، ہجرت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا ہے، اس کے بعد اس قوم کو پکڑا گیا ہے، اس وقت ان کو پھر سزا دی گئی ہے، یعنی جب وہ نبی اس علاقے کے اندر بستی کے اندر نہیں ہوتا تھا۔ اور دوسرا سبب کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ تو ظاہر ہے پھر کچھ مکہ کے اندر لوگ جو ہجرت نہیں کر سکے تھے، مظلوم، مقہور، مجبور مسلمان، وہ بھی اس علاقے کے اندر رہتے تھے، اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے لیے استغفار بھی کرتے ہوں گے۔ تو یہ سبب تھے 2
کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ہلاک نہیں کیا۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر ایک اور چیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اور وہ دعا کیا تھی کہ اللہ میری قوم کو یک مشت ختم نہ کر دینا۔ جس طرح پہلی قومیں ختم ہو گئیں، یک مشت ہی ان کے اوپر عذاب آیا، تو اللہ میری قوم کو اس طرح یک مشت ختم نہ کرنا۔ تو یہ وجہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے، کیونکہ اب قیامت تک آنے والی سارے لوگ کیا ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی امت ہیں۔ اب چاہے اس کے اندر مسلمان ہیں چاہے کافر ہیں، سب آپ کی امت ہیں۔ پھر علماء اس کو دو انداز میں تقسیم کر دیتے، ایک امت اجابت اور ایک امت دعوت۔ امت اجابت یعنی جو بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، اور امت دعوت وہ ہے جیسے یہودی، عیسائی وغیرہ یا ہندو وغیرہ غیر مسلم ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے، جو ابھی تک اسلام جنہوں نے قبول نہیں کیا، ان کو دعوت آپ نے دینی، تو ہے تو آپ کی ہی امت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی امت یہ کہلائے گی۔ تو اس کی تباہی یعنی یکمشت تباہی نہیں ہے۔ باقی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مواخذہ کیا ہے، پکڑ کی ہے۔ جنگ بدر دیکھ لیجئے، بڑے بڑے سردار اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈھیر کر دیے، ٹھیک ہے۔ احد دیکھ لیجئے، دیگر جنگیں دیکھ لیجئے، اس کے اندر کیا ہے، مسلمانوں کے پاس نہ طاقت ہے، نہ اسباب ہے، نہ کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح سے ہمکنار کیا، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ نے شکست سے دوچار کیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اس کو پکڑ ہی سے مواخذہ کیا، کیونکہ کچھ ایک پکڑ ہوتی ہے دنیاوی اور کچھ اخروی ہوتی ہے۔ تو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ کر کے دکھا دیا کہ کس طرح تم اگر نبی کی بات نہیں تسلیم کرو گے، اللہ کی بات کو نہیں مانو گے، تو تمہارا یہ حشر ہونے والا ہے۔ تو فرمایا فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، تم گزرتے ہو جاتے ہو، جب بھی دیکھتے ہو وہ بستیاں کتنی بڑی بڑی انہوں نے بنائی ہوئی تھی، محلات بنائے ہوئے تھے، مضبوط محلات تھے، چونا گچ تھے، مضبوط تھے، لیکن آج ویران پڑے، کوئی اس کے اندر داخل ہونے والا نہیں ہے، ٹھیک۔ وہ کیا ہے، بالکل کھنڈرات کی شکل اختیار انہوں نے کر لی ہے۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، وہ پانی کے کنویں جہاں پر رش ہی رش رہتا تھا، ہمیشہ پانی کے لیے لوگ آئے رہتے تھے، کبھی جانور آ رہے ہیں کبھی انسان آ رہے ہیں۔ آج وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، وہ دیکھو کہ آپ وہ بالکل غیر آباد ہیں، پانی خشک ہو چکا ہے ان کے اندر۔ اسی طرح وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ چھتیں وہ جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی، گھر، اللہ کہتے ہیں وہ دیکھو گری پڑی ہیں۔ یہ اتنی بڑی اللہ نے مثالیں تمہارے سامنے رکھ دیں، اور یہ آثار اللہ تعالیٰ نے رکھے کس لیے، ہمارے لیے نصیحت کے لیے۔ اور یہ جن قوموں کا اللہ تعالیٰ نے یعنی قوم عاد، قوم سمود وغیرہ جن کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، یہ وہ رستے تھے جن پر اکثر اہل عرب گزرا کرتے تھے۔ وہ ان محلات سے واقف تھے، ان علاقوں سے واقف بھی تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ جب آپ ایسی بستی سے گزرے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہو، تو تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر جائیں، اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کر لے۔ ہم تو ان کو باقاعدہ دیکھنے چلے جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، عبرت کے لیے بندہ جا سکتا ہے، لیکن وہاں پر رکے نہیں، تیزی کے ساتھ وہاں سے وہ گزر جائے اس علاقے سے، کیونکہ اس علاقے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل شدہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس غضب کا شکار بن جاؤ اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ وہاں پر مواخذہ کر لے، پکڑ لے۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہے، تو اس لیے وہ غور و فکر کے لیے، تدبر کے لیے، بندہ دعوت کسی کو دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے تو وہاں جا سکتے ہیں، لیکن انداز یہی ہو کہ وہاں پر وہ جس طرح ہم تصاویر وغیرہ کھینچتے رہتے ہیں یا اس طرح یہ کیفیت نہیں ہو، بلکہ وہ عبرت حاصل کرتے ہوئے وہاں سے بندہ جلدی کے ساتھ گزر جائے، صرف اس لیے کہ دیکھیں کس طرح وہ مضبوط عمارتیں تھیں، کیا کیا انہوں نے بنائے تھے، اور اللہ نے کس طرح ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔